مسیح یسوع کے جلالی ببرکت اور پوتر نام میں آپ کی سلامتی ہو. میں ایونجلسٹ پرویز عالم. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع کے ان دکھوں کو یاد کرنے کے ایام ہیں جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر سہے. مسیح یسوع نے اپنے منہ مبارک سے کچھ کلمات ادا کیے جن کو ہم CRN چینل پہ جو ہے وہ پہلے سن چکے ہیں. اس میں سے 6 کلمات کا بیان جو ہے وہ مختلف خدام نے اس چینل کے تھرو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ضرور شیئر کیا کریں خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ بہت سی زندگیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو. میں آج جس کلمے پر بات کروں گا وہ مسیح یسوع نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا، جو کہ 7واں کلمہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 46 آیت میں لکھا ہے. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا. خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. عام طور پہ کلمات کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے جو 3 کلمات ہیں وہ مسیح یسوع نے اپنے منہ سے صادر فرمائے دن کی روشنی میں، اور ان تینوں کلمات کو مسیح یسوع نے دوسروں کے لیے بیان کیا. اور جو باقی 4 کلمے ہیں، 4 سے لے کر 7ویں کلمے تک جو کلمات ہیں وہ مسیح یسوع نے اندھیرے میں بیان کیے، تاریکی میں بیان کیے، اور یہ کلمات مسیح یسوع نے اپنی ذات کے لیے بیان کیے. اندھیرے اور تاریکی سے مراد کہ جب مسیح یسوع کو صلیب دیا گیا اور مسیح یسوع اپنی جان دینے کو تھے، تو تب لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو گیا اور اس نے اپنی روشنی چھوڑ دی، اور اس پوری زمین پر جو ہے وہ اندھیرا چھایا رہا. تو یہ باقی 4 کلمے جو ہے وہ سورج کی روشنی کے بغیر ادا ہوئے. جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مصنفین نے جو ہے وہ اس واقعے کو جو ہے بڑے زبردست انداز سے جو ہے وہ قلم بند کیا ہے، اور ان کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ان باقی تمام کلمات کو جب بیان کیا گیا ہے تو ان میں جو یکساں بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے آپ کی، میری اور اس دنیا کے گناہوں کی خاطر صلیبی موت کو گوارا کیا اور ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا. مسیح یسوع نے جب یہ جملہ، جب یہ سینٹنس، جب یہ ورڈز بولے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ الفاظ بہت جو ہے وہ کوئی خاص ورڈز نہیں تھے، بلکہ یہ وہ ورڈز تھے، یہ وہ الفاظ تھے جو وہ بچپن سے سیکھ رہے تھے. مثال کے طور پہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق، یہودی مائیں اسپیشلی اپنے بچوں کو یہ جملہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو سکھاتی ہیں کہ جب بھی آپ نے بستر پر جانا ہے تو آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں. تو جب بھی یہودی قوم میں سے بچے سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سونے سے پہلے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. لیکن خوبصورت بات یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ مسیح یسوع کی پرورش بھی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعت ہوئی، شریعت کے مطابق ہوئی. تو جیسے کہ یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو مسیح یسوع نے اپنی زندگی میں شریعت کو پورا کرتے ہوئے بھی جب اپنی جان کو، جب ابدی آغوش میں سونے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جو کہ موت اس کو بعد میں اپنے کوچ میں اپنے انڈر رکھ نہ سکی، تو مسیح یسوع نے جب جان دی تو یہ الفاظ ادا کیے جو کہ زبور نویس میں بھی جن کا بیان ملتا ہے 31 باب 5 آیت میں، لیکن کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لیکن جب مسیح یسوع نے اپنی جان کو جو ہے وہ
موت کے حوالہ کیا تو مسیح یسوع نے دم دینے سے پہلے، جان دینے سے پہلے یہ الفاظ کہے، اور ان الفاظ میں مسیح یسوع نے باپ کا ورڈ استعمال کر دیا اور اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب ہم پہلے اور ساتویں کلمے کا موازنہ کرتے ہیں تو پہلے کلمے میں لوکا 23 باب اس کی 34 آیت کے مطابق یسوع نے کہا، اس کے لیے الفاظ جو یونانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے یوسیس ایلیگن، جو کہ یونانی زبان کے بنیادی فعل لیگو سے جو ہے وہ ماخذ ہیں، اور جن سے مراد یہ ہے کہ جو کام ماضی میں ہوئے وہ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ یعنی مسیح یسوع نے اپنے پہلے کلمے میں یہ فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ معافی کا اعلان جو پہلے کلمے میں ادا ہوا وہ تب سے لے کے آج تک اور رہتی دنیا تک یہ اعلان جو ہے اور یہ معافی جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی ہر اس انسان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھے گا۔ اور جو دوسری بات کہ مسیح یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، بڑی آواز کے لیے جو ورڈ یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپین استعمال ہوا ہے، جس میں جو کہ یونانی زبان کے بنیادی فعل لیگو ہی سے ماخذ ہے، اور اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو ماضی میں کام ہوئے ہیں اور ان کی تکمیل بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور وہ جاری و ساری جو ہے وہ رہیں گے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 اور ڈاکو جو ہے وہ لٹکائے گئے تاکہ ان کو جو ہے وہ صلیبی موت دی جائے۔ اب جو 2 ڈاکو دائیں اور بائیں سائڈ پر تھے وہ تو اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو تھے وہ صلیب پر ان کو سزا پنشمنٹ دی جا رہی تھی، لیکن مسیح یسوع جس نے اس زمین پر بھی رہتے ہوئے یہ بات ثابت کی کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، تاریخ کی کتابیں اور اقوام عالم یہ بات ثابت نہ کر سکے کہ مسیح یسوع کی ذات میں کوئی چھل یا کوئی گناہ تھا، بلکہ وہ بے عیب برا، اور وہ بے عیب برا جب صلیب پر موت کو گوارا کر رہا ہے تب وہ موت اس کی نہیں بلکہ ہماری موت تھی۔ یعنی گویا انسان کو پیچھے ہٹا کر مسیح یسوع نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ انسانوں کو موت کے اس چنگل سے جو کہ ابلیس نے ان کے لیے بچھایا تھا اس سے نکال سکے۔ اور جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان پر موت کا حکم نہیں، ان پر موت جو ہے وہ غالب نہیں آتی بلکہ وہ مسیح یسوع میں سو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین جو ہے وہ خدا کی تخلیق کردہ اس کائنات کو بھی جو ہے وہ اس سے منسوب کرتے ہیں، جیسے بائبل مقدس میں فرمان ہے کہ خدا نے اس کائنات کو، یونیورس کو 6 دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور 7ویں دن خدا اپنے کام کاج سے فارغ ہوا۔ تو جب چھٹا کلمہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو چھٹے کلمے میں مسیح یسوع نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا کہ تمام ہوا۔ اسی طرح کائنات بھی جو ہے وہ 6 دنوں میں جو ہے اس کا جو ہے وہ تمام ہونا ثابت ہوا، اور بعد میں 7ویں دن جو ہے وہ خدا اپنے کام کاج سے فارغ ہوا۔ یعنی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے 7ویں کلمے میں یہ فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے اس مشن کو کمپلیٹ کیا اور جو کام اس کے ذمہ تھا اس نے وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو انجام دے کر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بڑی آواز کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فونے میگالے، جس سے مراد ہے زور سے آواز، اور زور سے آواز جب کوئی لگاتا ہے تو وہ فتح یابی کی آواز ہوتی ہے۔ جب زور سے کوئی پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ تو مسیح یسوع نے بھی یہاں پر موت کو فتح کا لقمہ بنا دیا اور ابلیس کو شرمندہ اور رسوا کیا۔ وہ ابلیس جو چاہتا تھا کہ مسیح صلیبی موت جو ہے وہ صلیب تک نہ پہنچے بلکہ صلیب سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو موت دی جائے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو کئی بار جو ہے وہ صلیبی موت سے کے علاوہ جو ہے موت دینے کی کوشش کی، پہاڑ سے جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن مسیح یسوع بچ کر جو ہے وہ نکل گئے۔ ہمیں نظر آتا ہے اس کلمہ میں، چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں شارٹ بیان کروں گا کہ یہ پورے ہوش و حواس میں مسیح یسوع نے، حالانکہ جتنی اذیت مسیح یسوع کو صلیب پر دی گئی اور صلیب سے پہلے دی گئی
اور مسیح کو یہ پتا تھا کہ مجھے آج جو ہے وہ موت آج مجھے موت آ جائے گی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان موت کے بارے میں سنتا ہے تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے, اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ چاہے اس کی موت ہو یا اس کی عزیز و اقارب کی موت ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو ہوش نہیں رہتے. لیکن یہاں پر مسیح یسوع کو موت کا پتہ بھی ہے, لیکن پھر بھی مسیح یسوع جو ہے وہ پورے ہوش و حواس میں, ایون کہ ان کو جو ہے پت ملی ہوئی میں جو ہے وہ پلائی گئی, لیکن مسیح نے اس سے بھی انکار کیا اور کہا, بڑے زور سے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. آمین. کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ جیسے کہ تیرے ہاتھوں میں اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خلاص, اور اس کو جو ہے وہ بنیادی اسم مونس خیر سے جو ہے وہ ماخوذ کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے خدا کے ہاتھوں میں سونپنا, خدا کے ہاتھوں میں سونپنا. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے, تو ہاتھوں میں سونپنا جو ہے وہ استعارہ استعمال ہوا ہے, ایڈیم استعمال ہوا ہے, جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا سموئیل 5 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, پھر خدا کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا. یعنی اشدودیوں پر بھاری ہوا اس سے مراد ہے کہ خدا ان کو پنشمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ تیار ہوا, ان کو پنش دینے کے لیے ہاتھ بھاری ہوا, یعنی خدا پنش دینے کے لیے تیار تھا. اور دوسرا گنتی کی کتاب 11:23 میں لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا. اس سے مراد ہے کہ خدا جو اپنے وعدے کرتا ہے اس پر خدا پورا رہتا ہے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا نے موسیٰ سے کہا. تو یہ استعارہ ہے, یہ ایک ایڈیم ہے, یہ مثال جو ہے, اور خدا کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپنے سے مراد ہے کہ خدا کے اختیار میں, خدا کی اتھارٹی میں مسیح یسوع نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سونپ دیا. آخر میں بتاؤں گا کہ دم دے دیا, اس پر بھی میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ دم دے دیا جو ہے وہ اس کے لیے بھی یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اپون, جس کا مطلب ہے کہہ چکنے کے فوراً بعد. یعنی مسیح یسوع نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور اس کے فوراً بعد مسیح یسوع نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی. اور جیسے ہی مسیح یسوع نے جان دی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور اس ہیکل کے پردے کے تقسیم ہونے کا جو ہے وہ مطلب یہ تھا کہ انسان اور خدا کے درمیان جو فاصلہ تھا, جو ڈسٹنس تھا, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, کیونکہ ایک پاک اور پاک ترین مقام تھا. پاک ترین مقام میں صرف جو ہے وہ کہیں جاتے تھے جو مخصوص تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں جا سکتا تھا. لیکن خدا نے انسان اور اپنے درمیان جو جدائی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا مسیح یسوع کے خون بہانے کے وسیلہ سے. چٹانیں تڑک گئی, ملک میں اندھیرا چھا گیا, چٹانیں تڑک گئی, اور بہت سے مردوں نے جو ہے وہ قبروں سے باہر نکل آئے. تو میں اور ہم سب مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع اگر یہ کہہ ہی دیتا کہ ساری قبرستانوں کے مردے جو ہے وہ قبروں سے باہر آ جائیں, تو ایک بھی مردہ یروشلم میں نہ بچتا, بلکہ ہر ایک مردہ جو ہے وہ قبر سے باہر آ جاتا. ہمارا یہ ماننا ہے. اور مسیح یسوع کی ایسی ہستی کہ وہ کسی کو چھو دے تو وہ شفا پا جائے, اور وہ اس کو کوئی چھو لے تو وہ بھی شفا پا لیتا ہے. وہ کہہ دے تو مردوں میں جان آ جاتی ہے, وہ کہہ دے تو اندھوں کو آنکھیں ملتی ہے, لنگڑوں کو چلنا ملتا ہے, اور لنگڑے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کا یہ ایمان ہے. آج کے اس چھوٹے سے میسج کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. آپ پلیز اس میسج کو شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام بڑھے اور ترقی کریں. آئیے دعا کریں. قدوس خداوند رب الفاظ آسمان و زمین کے خالق اور مالک, شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے تو نے بخش دیا, خاص طور پر آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو تو نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ہمیشہ خدا تیری وفاداری میں, خدا تیری تابعداری میں رہنا ہے. باپا خدا جتنے بھی لوگ اس کلام کو سنیں خدا ان کی زندگیوں میں یہ کلام خدا جڑ پکڑے, تاکہ خدا وہ تیری قربت میں آنے کا سبب بنے. باپا خدا ہم سب کو اصلاح کر کے تیرے حضور مقبول نظر ٹھہریں. خدا اس چینل کو بڑھا اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور پوتر نام سے مانگا اور پا لیا ہے, آمین.